بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، دو ٹاپک ہمارے پہلے تین ہم سبق پڑھ چکے ہیں۔ یہ چوتھا لیسن ہے عربی کا LLB پارٹ 1 کے لیے، جو سلیبس کا اس کا چوتھا لیسن ہے۔ تو چوتھا لیسن جو ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی دو ایسے اسموں کا مجموعہ ہے۔ مرکب کہتے ہیں مجموعے کو، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا۔ دو ایسے اسموں کا مجموعہ ہے جس میں دوسرا اسم اپنے پہلے والے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اسم جو ہے وہ پہلے والے کی کیفیت بتا رہا ہوتا ہے، پہلے والے کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ عربی میں اردو کے برعکس موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتا ہے، لیکن اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے۔ اچھا آدمی، جیسے ہم کہتے ہیں اچھا آدمی، لیکن عربی میں جب ہم کہیں گے رجل صالح، رجل آدمی پہلے آ گیا، اس کی اچھائی جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر جس اسم کی اچھائی، برائی یا دیگر کیفیت بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ پہلا اسم موصوف کہلائے گا اور دوسرا اسم اس کا کیا کہلائے گا؟ صفت کہلائے گا۔ اب ان میں دو تین چیزیں آپ کو سمجھنے کی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ میں یہاں ایک مثال لکھتا ہوں۔ مثلا پہلی مثال ہے رجل صالح، رجل صالح۔ اب اس میں دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ پہلی یہ ہے کہ یہ جو پہلا اسم ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ ہمیشہ جو پہلا اسم ہے وہ اس کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے۔ کون سا؟ دوسرا والا اسم۔ یہ جو دوسرا اسم ہے یہ برائی بیان کرے گا، اچھائی بیان کرے گا، کیفیت بیان کرے گا۔ مثلا یہاں صالح اس کی اچھائی ہے، رجل پہلا اسم ہے، اس کی اچھائی کیا ہے؟ صالح، نیک آدمی ہے۔ اب یہاں اس کی برائی بھی ہو سکتی ہے کہ نیک نہیں ہے۔ یہاں اس کی جو ہے نا اس کی کیفیت بتائی جا سکتی ہے کہ بیمار ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، کیسا، اس کی کیفیت بھی بتائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو پہلا اسم ہے یہ کہلائے گا موصوف، موصوف، اور دوسرا اسم کہلائے گا صفت، موصوف اور صفت۔ اب یہاں سمجھنے کی جو دو تین باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر موصوف جو ہے، موصوف صاحب جو موصوف یہاں یہ جو ہے اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ مذکر ہے، رجل مذکر ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اگر یہاں ایک مثال اور لکھ دیتا ہوں، سیارۃ سریعۃ، سیارۃ سریعۃ، کہ تیز رفتار گاڑی۔ اب یہ جو ہے موصوف ہے پہلا، اور اس کی جو بتایا جا رہا ہے اس کی اچھائی ہے، برائی بیان کی جا رہی ہے کہ تیز ہے، تو یہ موصوف کی صفت ہے۔ تو اب اگر اس میں ہم دیکھیں گے، یہاں ہم نے بات کی تو یہ موصوف، یہ دیکھیں مؤنث کی پہچان گولتا، اس میں بھی گولتا مؤنث کی پہچان ہے، تائے تاریخ جسے کہتے ہیں ہم۔ تو یہ کیا ہوا؟ پہلا جو ہے موصوف مؤنث، صفت مؤنث، صفت بھی مؤنث۔ اب اسی طرح اگر ہم موصوف اور صفت کے بارے میں بات کریں تو یہ اسی طرح جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ مذکر ہوں گے تو مذکر۔ دوسری چیز اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر موصوف جو ہے، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اور اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، صفت بھی معرفہ، یعنی اگر نکرہ ہے تو نکرہ، اگر معرفہ ہے تو معرفہ۔ اسی طرح اگر موصوف جو ہے واحد ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ واحد ہوگی۔ اگر جمع ہے تو واحد، اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ جمع ہوگی۔ تو ہر چیز میں یاد رکھیے گا کہ صفت جو ہے، صفت یہ ہمیشہ، صفت جو ہے یہ ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، تابع
تابع ہوتی ہے، مطلب یہ اس کا یہ ہوا کہ یہ ہمیشہ موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے، جیسا موصوف ہوگا ویسے ہی صرف اس کی ہوگی۔ مثلا میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ رجل صادق، نیک آدمی، سچا آدمی، سیارۃ سریۃ۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو بنت جمیلۃ، تو یہ کیا ہے؟ واحد بھی ہے، بنت واحد بھی ہے، اور جو ہے نا مونس بھی ہے، تو اس کی صفت کیا رہی ہے؟ جمیلۃ، واحد بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ واحد آ رہی ہے۔ اب اس میں جو ہے یہی امپورٹنٹ چیزیں یہی تھی جو آپ کو سمجھنے کے لیے تھی۔ تو اب اس کے اندر ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ مرکب توصیفی کا استعمال کے ساتھ ساتھ جو 2 اسم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ضمیر بھی لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جملہ جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ مثلا یہاں میں شروع میں لگا دوں یہ جو ضمیر یہاں لگا دیتا ہوں، یعنی اسماء اشارہ لگا دیتا ہوں، ہاذی سیارۃ سریۃ، یہاں میں لگا دیتا ہوں ذالک، لگا دیتا ہوں، یعنی وہ دور کھڑا تو ذالک قریب ہے تو میں لگا دیتا ہوں ھذا۔ یہ 7 اسماء بھی۔ تو اسی طرح میں اس میں جو ہے سوالیہ بھی لگا سکتا ہوں۔ یہاں اگر میں سوالیہ لگانا چاہوں رجل صالح ہے تو میں یہاں کہتا ہوں حل رجل صالح، کیا یہ آدمی؟ تو اسی طرح یہاں سیارہ کے شروع میں اگر سوالیہ لگاؤں حل ھذہ سیارۃ سریۃ، یہ اس کے ساتھ سوالیہ بھی لگ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ضمائر بھی لگ سکتی ہیں، اسماء اشارہ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو موصوف صرف تھا اصل میں، تو میں دوبارہ سے مرکب توصیفی، مرکب 2 اسموں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ توصیفی سے مراد موصوف اور صرف، اس کی موصوف اور صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا جو اسم ہوتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں، دوسرے اسم کو ہم صفت کہتے ہیں۔ جو دوسرا اسم ہے وہ اپنے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو صفت کہتے ہیں۔ اور پہلا اسم جو ہے موصوف، اگر وہ مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر وہ مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اگر وہ نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اگر وہ معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر وہ واحد ہوگا تو واحد ہوگا تو صفت بھی واحد، اگر جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ تو یہ اس کا پورا جو ہے، اور اس کے ساتھ ضمائر بھی لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسماء اشارہ بھی لگتے ہیں، سوالیہ جملہ استفہامیہ بھی لگتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک نمبر 4 اور لیسن نمبر 4۔ اگر آپ کو اس کا اچھا لگے، اس میں آپ کو سمجھ آتا ہو، تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور فیڈ بیک کے طور پر مجھے کمنٹس میں لازمی بتاتے رہیں تاکہ اس کو مزید آسان بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔